الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب حالات ایک دوسرا رخ بھی اختیار کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھارت دھمکیاں دے رہا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا ان حالات کا مقابلہ نرمی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا جہاد کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ان بدماشوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن میں نے بہت غور کیا ہے کہ علماء پاکستان میں اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ جس قدر ان میں طاقت ہمت تھی انہوں نے برملا کہہ دیا ہے کہ جہاد فرض ہو گیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ جہاد ایک ایسی چیز ہے جو کھرے اور کھوٹے کو جدا کر دیتا ہے۔ ہر جگہ سے ایک ایک بل سے نکلتے ہوئے چوہے کو ہم نے دیکھا۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ ان علماء کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دے؟ نہیں، تم لے آؤ نا، میراثیوں کو لے آؤ، وہ تمہیں فتویٰ دیں گے، بھانٹ کو لے آؤ، وہ تمہیں فتویٰ دیں گے۔ مجھے بتائیے، علماء جہاد کا فتویٰ نہیں دیں گے تو کون فتویٰ دے گا؟ دینی مسائل علماء نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا؟ میرے دل کا ٹکڑا، میرا ایمان اس وقت فلسطین ہے۔ میرا دل ہر وقت تڑپتا ہے فلسطین کے لیے۔ میرا دل ہر وقت چاہتا ہے کہ میں بیت المقدس کی دیواروں کو بوسہ دوں میں جا کے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہاں اللہ ایک سجدہ کرنے کا موقع عطا فرما۔ میں نے ایک عرب کی تقریر سنی ہے، وہ کوئی مرد مجاہد تھا جس نے پوری اسمبلی کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ کہنے لگا ٹرمپ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، میں فلسطین کو اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا، میں فلسطینیوں کو نکال دوں گا۔ کبھی دھمکی دیتا ہے، کبھی لالچ دیتا ہے، لیکن فلسطین کے بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے بیک زبان بول رہے ہیں کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ مقدس خطہ ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات مکہ المکرمہ سے سفر کروایا، تو اللہ کسی اور جگہ بھی تو لے جا سکتا تھا نا۔ بیت المقدس اللہ کیوں لے گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی اللہ لے گیا۔ وہاں جا کر نبی علیہ السلام نے تمام نبیوں کو، اللہ نے تمام پیغمبروں کو وہاں جمع فرما دیا، اور تمام نبیوں
نبیوں کو، فرشتوں کو ہمارے نبی علیہ السلام نے امامت کروائی، سب نے ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ آخر مسلمانوں کا بیت المقدس سے ایمانی، قلبی، روحانی، مذہبی رشتہ ہے یا رشتہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا رشتہ ہے۔ وہ عرب سارے لوگ اس کے منہ کو تک رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ یہ ہمیں دھمکیاں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے ڈراتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ہمارے اوپر حملے کروا رہا ہے، یہ ہمارے بچے شہید کروا رہا ہے، یہ ہماری عورتیں شہید کروا رہا ہے، یہ قید کر رہا ہے، یہ سب کچھ یہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ لیکن تاریخ کو دیکھو، تاریخ کو ذرا، تاتاری بغداد پہ حملہ کرتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں اور مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں، اس وقت بھی علماء ایک فتویٰ دے رہے، علماء اعلان کر رہے تھے اس وقت، حالانکہ مسلمانوں کی طاقت بالکل کمزور ہو چکی تھی، تاتاری غالب آ چکے تھے اور دریا کا پانی خون میں بدل گیا تھا، وہ اس قدر ظالم تاتاری لوگ تھے۔ لیکن ان حالات میں بھی علماء کیا کہہ رہے تھے؟ اس وقت کے علماء کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ایمان کی بات ہے، کچھ کر لو، مسلمانوں کو ذبح کر لو، تم جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، لیکن اے ہمارے مسلمان بھائیوں، وہ کہہ رہے تھے ایک وقت آئے گا اور قسطنطنیہ کو مسلمان فتح کریں گے۔ یہ کس وقت وہ کہہ رہے تھے؟ جس وقت کے مسلمانوں کی طاقت بالکل کمزور ہو چکی تھی، ساز و سامان کم تھا، افراد نفری کم تھی، لیکن علماء کیا فتویٰ دے رہے تھے اور عوام کو سمجھا رہے تھے کہ قسطنطنیہ، اے علماء تم بتاؤ نا، تم کس وجہ سے کہہ رہے تھے؟ اس وجہ سے کہہ رہے تھے نا کہ پاک نبی فرما گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے فرمان پر یقین تھا، آج بھی ہمیں یقین ہے۔ یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ بے جا تو نہیں ہوگا، کیا اس جہان کی اور اس جہان کی جان نے فرمایا، اس جہان اور اس جہان کی روح رواں نے فرمایا، اس لیے کہ ہم تو کچھ ہیں نہیں، لیکن جو کچھ ہیں وہ حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مخلوقات میں اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا۔ اولیاء کو عزت ملی حضور کی برکت سے، صحابہ کو عزت ملی حضور کی برکت سے، علماء کو عزت ملی حضور کی برکت سے، فقہاء، مفسرین، محدثین، مسلمان، ان کو عزت ملی حضور کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس کائنات کے اور اس جہان کے روح رواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ علیہ السلام کیا ارشاد فرما گئے صحابہ کو، میں کہتا ہوں یہ حدیث سن کر آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ میری امت کا ایک طائفہ، ایک جماعت، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، دنیا میں جتنے فتنے اٹھیں گے وہ فتنے ان کو کمزور نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا جو ان کا دشمن ہوگا وہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا، یعنی ان کو اسلام سے نہیں ہٹا سکے گا، حق سے نہیں ہٹا سکے گا، ایک جماعت ڈٹی رہے گی۔ آگے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ہوں گے کہاں جو حق پر رہیں گے؟ فرمایا فی بیت المقدس، وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس ہوں گے، ان کو کوئی پھیر نہیں سکتا، ان کو اپنے موقف سے کوئی ہٹا۔ اگر انہوں نے اپنے موقف سے ہٹنا ہوتا، اگر یہ لالچی ہوتے، اگر یہ پیسے کے پجاری ہوتے، سونے چاندی کے جمع کرنے والے ہوتے تو کب کے یہ زمین چھوڑ چکے ہوتے، لیکن ان کا ایمان اتنا راسخ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اللہ جل جلالہ نے بے سر و سمانی میں ان کو قابو کیا ہوا ہے، ان کو تھامے ہوئے ہیں، ان کو فلسطینیوں کو۔ تو یاد رکھو یہ فلسطین مسلمانوں کا ہے، یہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، ڈرپوک کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ عرب کیا کہنے لگا، اس کے جملے بڑے پیارے تھے، یہ بیت المقدس، یہ القدس کہاں سے کہاں تک یہ مسلمانوں کا ہے، من نہرہا الی بحرہا، ایک جانب نہر ہے، ایک جانب سمندر ہے، نہر سے لے کر سمندر تک، اور من جنوبہا الی شمالہا، جنوب سے لے کر شمال تک، یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز راستہ چن لو کہ ٹرمپ کی
دھمکیوں سے تم لوگ مردہ بن جاؤ، ڈر جاؤ، یہ سوچ سوچ کے مر جاؤ۔ ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام نے زندہ رکھا ہوا۔ اللہ نے کہا ہے نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصر من اللہ کہا، اور اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ جل جلالہ نے نصرت کے وعدے ہمارے نبی سے بھی کیے ہیں اور ایمان والوں سے بھی کیے ہیں۔ اس لیے یہ بیت المقدس انشاءاللہ یہ ہمارا ہے، ہم لے کے رہیں گے، ہمارا ہے، اور یہ یہودی برباد ہوں گے۔ نسائی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، اس میں ایک صحابی کا ذکر ہے، وہ بھی سننے کے بعد مان گوی کرتا ہے اور انسان کو بہادر کرتا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیے مجھے، آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا امام سے سنتے ہیں، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم۔ آگے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے، جن پر غضب ہوا۔ یہ کون ہے جو گمراہ ہیں؟ وہ کون؟ یہودی اور عیسائی ہیں۔ جب جہاد کی بات علماء کرتے ہیں، یہ موسمی مینڈک یہ کیوں بولتے ہیں اور یہ کیوں کہتے ہیں کیا کہ امریکہ کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے، اسرائیل کے خلاف نہیں بولنا چاہیے؟ یہود و نصارہ، یہ اسرائیل یہودی ہیں اور امریکہ عیسائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم یوں دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ تم ان کے حق میں بول رہے ہو، تم یہودیوں کے حق میں بول رہے ہو اور تم عیسائیوں کے حق میں بول رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے، اس زنگ کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تم سے اتنا پاکیزہ کام نہیں لے گا، اور اللہ ان سے لے گا جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے، اللہ ان سے کام لے گا۔ اللہ تم جیسے گندی زبان والوں سے کام نہیں لے گا، اور گندی زبان اس وقت ہوتی ہے جب دل گندا ہوتا ہے، دل اچھا ہوتا ہے تو زبان بھی اچھی ہوتی ہے۔ وہ اسلام کے حق میں بولتا ہے، وہ فلسطین کے حق میں بولتا ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں لکھتے ہو، یہود و نصارہ کے بارے میں بولتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ رہی تھی۔ ظاہر ہے امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو درست بولنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور یہ دعا کر رہے ہیں۔ آج کل کے صحافی، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی نے کیا کہا تھا؟ اسرائیل ناجائز بچہ ہے، لیکن صحافی پاکستان کے یہ جا کر خفیہ ملاقات کر کے آئے ہیں، ادھر مسلمان کٹ رہے ہیں اور یہ اندر سے ان کے ساتھ دوستیاں لگا رہے ہیں۔ ان غداروں کا کیا بنے گا قیامت والے دن؟ کیا اللہ کو علم نہیں ہے؟ اللہ کو چلاکیوں کا علم نہیں ہے کہ کون دو نمبری کر رہا ہے، کون دین کے لیے مخلص ہے؟ اصل وجہ جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے، اندر ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے انسان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایمان کمزور ہے۔ اللہ کی محبت اگر ہونا تو انسان جان بھی قربان کر دیتا، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کمزور ہو گئی، ایمان کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کی بات نہ کرو، فلاں کی بات نہ کرو۔ فلسطین تو زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد ہے، صحابہ زندہ باد ہے، اہل بیت زندہ باد ہے، مسجد زندہ باد ہے۔ ان کو تو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ اور ایمان کی باتیں آپ کو کیا کیا سنائیں۔ نسائی شریف کا ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، شداد بن الحاد صحابی رسول اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد آیا اور اس نے آ کر ایمان قبول کیا۔ پہلے مسلمان نہیں تھا، ایمان قبول کیا، تو اس وقت جو ایمان قبول کرتے تھے فوراً کیا بن جاتے تھے؟ صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ادھر ہجرت کا حکم بھی جاری ہو چکا تھا کہ ہجرت کرنی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو اس نے کہا جی اہاجر معک یا رسول اللہ، اگر آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا، جدھر آپ رہیں گے تو میں بھی ہجرت کروں گا۔
تو حضور نے فرمایا ٹھیک تم بھی ہجرت کرو مکہ سے مدینہ کی طرف، لیکن چونکہ وہ اپنا قبیلہ اور اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنا، دوسرے صحابہ کو فرمایا ان کا خیال رکھنا۔ اب ہوا یہ کہ وہ خود ہی کہتے تھے دوسرے صحابہ کو کہ سفر ہو آنا جانا ہو اونٹ ہوں گے تو میں تمہارے اونٹ چرایا کروں گا۔ جب اسلام آ جاتا ہے اسلام کی بڑی قدر ہوتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کیا صرف کون سا دین معتبر ہے؟ اسلام ہے۔ اب یہ چلتا رہا معاملہ، ایک غزوے میں جہاد آپ علیہ السلام صحابہ اور وہ صحابی بھی شامل تھے، اب جنگ لڑی اور جب جنگ لڑی تو فتح ہوئی مسلمانوں کو، تو آپ علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا حصہ یہ اس کا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا وہ اونٹ چرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ آئے نا تو یہ اس کو دے دینا۔ جب وہ صحابی آئے جتنا حصہ ان کا بنتا تھا صحابہ نے پیش کیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مال غنیمت کا آپ کا حصہ ہے۔ وہ مال لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور کیا کہنے لگے، یہ سننے کی بات ہے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے جو آپ نے بھیجا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا مال غنیمت کا حصہ ہے۔ تو کہنے لگے میں نے جو اسلام قبول کیا اور میں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آیا ہوں میں مال کے لیے نہیں آیا، تو کس مقصد کے لیے آیا؟ مقصد کیا ہے تیرا؟ فرمایا مقصد میرا یہ ہے یہاں لگے اور میں شہید ہو جاؤں، میں تو اس مقصد کے لیے ایمان لایا۔ حضور نے ان کا جذبہ سنا تو کیا فرمایا؟ ان تصدق اللہ یصدق، اگر تو نے اللہ سے سچ کہا ہے نا تو وقت آئے گا اللہ تجھے سچا کر دے گا، اللہ تجھے سچا کر دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تجھے شہادت کی پھر موت دے گا۔ پھر دوسرا غزوہ آیا، اس غزوے کے اندر کیا ہوا؟ وہ صحابی لڑتے 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 وہ شہید ہو گئے اور جہاں کہا تھا وہی تیر لگا جی، اور صحابہ اس کو اٹھا کر جنگ کے بعد لے کر حضور کے سامنے آئے۔ حضور نے دیکھا، فرمایا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا جی ہاں یہ وہی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صدق اللہ فصدقہ، اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اللہ نے بھی اسے سچ کر دیا۔ اس لیے دل سے جہاد کو محبوب رکھو اور شہادت کی موت کو محبوب رکھو، دعا کر لیں اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، اللہ اسرائیل کو تباہ کرے، اسرائیل کے حامیوں کو تباہ کرے جی، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔